راجستھان کے مجلس اتحاد المسلمین کے کور کمیٹی کے کنوینر میرے چھوٹے بھائی جناب جمیل خان صاحب، ایڈوکیٹ جاوید صاحب، معزز حاضرین اکرام، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس جن سبھا میں شرکت کی۔ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے راجستھان کی سرزمین پر اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا ہے، اور میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین پچھلے 65 سال سے بھارت کی سیاست میں اپنا حصہ ادا کر رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین نے 65 سال پہلے جب سرزمین حیدرآباد سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تو پہلے مجلس نے لوکل باڈی کے الیکشن میں اپنے کارپوریٹرز کو کامیاب کروایا۔ پھر اس کے بعد اس وقت آندھرا پردیش ریاست تھی، مجلس کے ودھائک منتخب ہوئے۔ پھر وقت آگے بڑھتا گیا تو مجلس کا ایک پارلیمنٹ میں ممبر بھی حیدرآباد کی غیور عوام نے ان کو کامیاب کیا۔ آج حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین الپسنکھیک سماج مسلمانوں کے لیے تعلیم کے میدان میں پچھلے 35 سال سے، بلکہ پچھلے 1984 میں مجلس اتحاد المسلمین نے ایک میڈیکل اور انجینئرنگ کالج قائم کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پچھلے 40 سال سے یہ میڈیکل اور انجینئرنگ کالج کامیابی سے الحمدللہ چل رہے ہیں۔ ہر سال 150 مسلم بچے اور بچیاں ڈاکٹر بن کر نکلتی ہیں۔ انجینئر ہر سال قریب 250 یا 300 کے درمیان میں انجینئر بنتے ہیں۔ MBA کا کالج مجلس چلاتی ہے، MCA کا کالج مجلس چلاتی ہے، اسکول آف آرکیٹیکچر، بی فارمیسی اور ہاسپٹل مینجمنٹ میں MBA کا کورس کالج مجلس چلاتی ہے۔ تو تعلیم کے میدان میں سرزمین دکن پر بسنے والے مسلمانوں کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم قائد سلطان صلاح الدین اویسی نے ان تعلیمی اداروں کو قائم کیا، اور ساتھ ہی ساتھ مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد میں 2 بڑے اسپتال بھی چلاتی ہے۔ ایک کا نام اویسی ہاسپٹل ہے جو میڈیکل کالج سے منسلک ہے، اور دوسرے کا نام پرنسس اسرا اسپتال ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسرا ہاسپٹل میں کم سے کم پیسوں میں غریبوں کا علاج کروایا جاتا ہے۔ وہاں پر پیسے کمانے کے لیے اسپتال نہیں چلایا جاتا ہے، بلکہ کم سے کم رقم لے کر، اتنی رقم کہ اسپتال چل جائے۔ وہاں پر آپ جا کر کبھی حیدرآباد آنے کا موقع ملا تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ جا کر ان تعلیمی اداروں کو دیکھیں، ان میڈیکل کالج کو، ان اسپتال کو دیکھیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سب کیسے مجلس نے قائم کیا؟ یہ صرف مجلس نے اپنی جذباتی تقاریر سے قائم نہیں کیا، بلکہ سرزمین دکن پر بسنے والے مسلمانوں میں ایک سیاسی شعور بیدار ہوا، اور انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا کہ ہم نے برسوں سب پارٹیز کا ساتھ دیا، اب ہم مجلس کو مضبوط کریں گے۔ تو جو جنتا نے مجلس کو سیاسی طاقت دی، اس سیاسی طاقت کو مجلس نے استعمال کیا، اور مجلس اتحاد المسلمین نے یہ تعلیمی ادارے قائم کیے، یہ اسپتال قائم کیے۔ میں آپ سے یہ بتانا یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ خود سوچئے، اگر آپ کے پاس اپنی ایک سیاسی طاقت ہوگی، آپ کے پاس اپنی ایک سیاسی پہچان ہوگی، تو جو کام حیدرآباد میں مجلس نے کیا وہ کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ لکھنؤ ہو
یا راجستھان میں آپ اپنے تعلیمی ادارے قائم کر سکیں گے، کیونکہ لوگ سیاست میں، راجنیتی میں آتے ہیں تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے آتے ہیں، دولت کمانے کے لیے آتے ہیں، اپنی شہرت کے لیے آتے ہیں، مگر مجلس وہ واحد سیاسی پارٹی ہے جب عوام نے، غریب عوام نے ان کے لیے تکالیف اٹھائیں، غریب عوام نے مجلس کی کامیابی کے لیے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا، غریب جنتا اور خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں نے حیدرآباد میں مجلس کے لیے بڑی محنتیں اور قربانیاں دیں۔ ایک پولنگ کے دن 2 گھنٹے ہماری مہیلائیں لائن میں کھڑے ہو کر جب ووٹ ڈالتی ہے، اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ تو مجلس نے ان قربانیوں کی لاج رکھی الحمدللہ، اور یہ تعلیمی ادارے مجلس اتحاد المسلمین نے قائم کیے۔ حیدرآباد میں ہمارے 7 ودھائک ہیں، میں ایک MP ہوں، اور حیدرآباد میں ہمارے 44 کارپوریٹر ہیں۔ آپ کبھی بھی ہمارے ہیڈ آفس دارالسلام کو آئیے، جمعے کا دن چھوڑ کر صبح 10:30 بجے سے 3 بجے تک پورے MLAs، میں خود وہاں پر بیٹھتا ہوں، کوئی دروازہ نہیں ہے، جنتا آ کر راست ہم سے آ کر بات کرتی ہے، اپنی تکلیف کو بیان کرتی ہے، اپنی شکایت کرتی ہے، اور اگر ہم کام نہیں کر رہے تو ہمارے منہ پر آ کر ہم پر تنقید بھی کرتی ہے، ہم ان کا کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی کے دفتر میں اس طرح کا انتظام نہیں ہے کہ عوام اور جنتا کا دربار ہفتے میں 6 دن لگتا ہے، صبح 10:30 بجے سے دوپہر میں قریب 2:30-3 بجے تک، جس کا کی تکلیف ہوتی ہے، اگر ہم سے وہ ان کی مدد ہو سکتی ہے تو ہم فوراً ان کا کام کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری خواہش یہی ہے کہ اس طرح کا کام کرنے کا طریقہ راجستھان میں بھی ہم کو بنانا ہے، اور اگر آپ لوگ متحد ہو جائیں گے، اگر آپ متحدہ طور پر اپنا ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریں گے، تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم ستہ اپنی انا کے لیے یا اپنی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے ہم چناؤ نہیں لڑتے، ہم چناؤ لڑتے ہیں کہ جب ستہ یا ہمارا ودھائک بنے گا وہ جنتا کو طاقتور بنائے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی راجنیتی میں جتنے پولیٹیشن، جتنے راجنیتا آتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مضبوط اور طاقتور بناتے ہیں اور جنتا کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ ہمارا کام کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سیاسی طاقت حاصل کرو، اور اس سیاسی طاقت کو حاصل کرنے کے بعد آپ جنتا کے لیے غریبوں کی خدمت کریے۔ جب ہم اپنے دارالسلام میں، اپنے ہیڈ آفس میں بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ کون کس سمودائے کا ہے، کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون دلت ہے، ہر کوئی آتا ہے، بلکہ بھاجپا کے کئی لوگ ہمارے دفتر کو آ کر ہم سے کام لیتے ہیں، مگر ہم کبھی بھی ان سے یہ نہیں کہتے کہ تم بھاجپا کا رہ کر ہمارے پاس کیوں کام لے کر آئے ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ تم ہمارے دفتر کو آئے ہو، یہ کہہ کر تم سمجھ کر آئے ہو کہ تمہارا کام ہوتا ہے، یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے والد مرحوم سلطان صلاح الدین اویسی، اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے 2005 میں حیدرآباد میں جتنے گورنمنٹ کے اردو سکولز ہیں، 2005 سے اب تک انشاءاللہ اب ایک 8-6-7 دن میں وہ فنکشن ہوگا، ہم ہر سال گورنمنٹ کے اردو سکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں، 10,000 قریب 10 سے 12,000 بچوں کو ہم ایک سکول کا بیگ دیتے ہیں، اس میں کتابیں ہوتی ہیں، اس میں کمپاس باکس ہوتا ہے۔ جو 10ویں جماعت کے بچے اور بچیاں ہوتے ہیں ان کی امتحان کی فیس ہم دیتے ہیں، اور جب 10ویں جماعت کا امتحان ہونے سے 2-3 مہینے پہلے ہم ایک ماڈل پیپر بنا کر اس کی کتابیں مفت میں ان بچوں کو پورے تلنگانہ کی ریاست میں بانٹتے ہیں تاکہ وہ 10ویں جماعت میں اچھے امتحان سے کامیاب ہو جائیں۔ اور ہمارے پاس ایک سکیم ہے کہ جب 10ویں جماعت کے بعد اگر کوئی 80% لے کر آتا ہے تو اس بچے کو یا اس بچی کو، چاہے کوئی بھی لاؤ، اردو کے میڈیم میں اس کو 7,000 روپے کا کیش ریوارڈ دیتے ہیں۔ اگر کوئی 70% لاتا ہے تو 5,000 دیتے ہیں، اور اگر کسی گورنمنٹ کے سکول کا
पास परसेंटेज 100% होता है तो स्कूल के हेडमास्टर और टीचरों को हम एक 7,000 रुपए का कैश रिवार्ड देते हैं, इनाम देते हैं, क्योंकि उनके हौसलों को बुलंद रखा जाए। ये आप देखेंगे कि मजलिस कैसा काम करती है हैदराबाद में। एक तो सियासी दफ्तर में बैठते हैं, जनता के सामने बैठकर उनका काम करते हैं। तालीम के मैदान में हमारे तालीमी इदारे मजलिस ने खोले, और फिर हेल्थ के मामले में अस्पताल मजलिस ने खोला। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये भी हो सकता है राजस्थान में वो उस वक्त होगा जब आप एक सियासी ताकत और कुव्वत बनकर उभरेंगे। याद रखिए, ये लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी और जावेद और जमील और आसिफ, हाजी आसिफ जो लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारी लड़ाई अपनी जात की लड़ाई नहीं है। ये हम अपनी अना के लिए नहीं लड़ रहे, अपनी मकबूलियत के लिए नहीं लड़ रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीजें हैं जिसको देखकर लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नफरत करते हैं और हम पर इल्जाम लगाते हैं कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं या फुला टीम से मिले हैं। मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि मेरे क्षेत्र में, हैदराबाद की पार्लियामेंट में, आज से 1.5-2 साल पहले जब म्युनिसिपल इलेक्शन हुए तो अमित शाह मेरे क्षेत्र में आए। आकर 2 घंटे उन्होंने वहां पर मेरे खिलाफ कैंपेन किया। भाजपाइयों ने उत्तर प्रदेश से बाबा को बुलाया और 4 घंटे उसको बस में बिठाकर हैदराबाद की खूबसूरती दिखाया। ये सब मेरे खिलाफ आकर मेरे खिलाफ काम करते हैं, मगर अल्लाह का फजल रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका रहा कि अल्लाह ने हमको भाजपाइयों पर और जालिमों पर कामयाब और कामरान करता रहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम मजलिस ने किया, इसलिए हमसे नफरत करते हैं। अरे जब इतने तालीमी इदारे हमने कायम किए, अस्पताल हमने कायम किए, ये बात सुन लो आप, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी औलाद को नहीं मिलेगा, ये मेरे परिवार और खानदान का नहीं होगा। ये कौम की अमानत है और कौम उसको चलाएगी सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला। हमारा कोई हिस्सा नहीं है। अगर मैं जब मरूंगा, जब कभी अल्लाह का हुक्म आएगा, हम तमाम को जाना पड़ेगा। मैं अपने हेड ऑफिस में मेरी खबर नहीं बन सकती, क्योंकि वो कौम की अमानत है। ये मिजाज, ये काम करने का तरीका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। मुझे अफसोस होता है कि जब हमारी दुश्मनी में हमारे लोग हमारी मुखालिफत करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आओ आकर हमारा काम देखो। जब पूरे मुल्क में कोविड से लोग परेशान थे, मैंने हैदराबाद में हमने अपने पैसों से 1000 ऑक्सीजन के सिलेंडर, मजलिस के कॉरपोरेटर माजिद यहां पर मौजूद है, फोन आता था कि हमको ऑक्सीजन का सिलेंडर की जरूरत है। हमारे कॉरपोरेटर, मजलिस के मेंबर अपनी जान को जोखिम में डालकर उस घर पर ले जाकर ऑक्सीजन का सिलेंडर छोड़ते। जब ऑक्सीजन का सिलेंडर की कमी पड़ी तो लोगों ने कहा कि हमको वो क्या बोलते उसको, वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चाहिए। तो किसी ने कहा कि बर्तानिया से आप मंगवाइए, तो मैंने बर्तानिया से 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाए। लोग फोन करते थे, थाली मारने के लिए, एहसान जताने के लिए नहीं कह रहा हूं, लोग फोन करते थे, हम उनके घर को ले जाकर मुफ्त में देते थे। कई मर्तबा 10-10 मर्तबा ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करना पड़ता था। मजलिस के जिम्मेदार अपनी गाड़ियों में, अपनी मोटरसाइकिल पर ऑक्सीजन का सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखकर उनके घर तक पहुंचाते थे। किसी से भी एक पैसा हमने नहीं लिया। लोग रात में फोन करते थे कि असदुद्दीन ओवैसी, मेरी मां को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। हम रात भर तमाम जिम्मेदार मजलिस के जागते और उसके बेड दिलाने की कोशिश करते। आपको याद होगा कोविड में जब लोगों का इंतकाल हुआ, उनकी मौत हुई, तो बहुत से समाज के हमारे हिंदू भाइयों ने मुझसे आकर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये मसला हिंदू मुसलमान का है। यहां पर अगर कोई मुसलमान मरता है तो मुसलमान कब्रिस्तान में कोविड से मरने वालों को तदफीन करने की इजाजत नहीं दे रहे। हिंदू समाज में अगर कोई मरता तो कहते कि नहीं यहां मत लेकर आओ। मैंने सरकार से बात करके जमीन दिलाई,
ہمارے ہندو بھائیوں کے کہ اگر جو کووڈ کا پیشنٹ ہوگا ان کو یہ جگہ مختص کروائی. جہاں پر شمشان گھاٹ میں لوگ نخرے کر رہے تھے اس میں بھی بھاجپا کے لوگ, تو میں نے فون کر کے کہا کہ حرکت نہیں کرنا. کووڈ کی بیماری ساری دنیا میں مسلمانوں سے سمجھایا, اور شہر کے باہر ایک گورنمنٹ کی زمین تھی, ہم نے وہاں پر گورنمنٹ سے لے کر وہاں پر ان کی تدفین مفت میں کرانے کا انتظام کیا. لوگوں نے آ کر, مفتی اکرام نے آ کر کہا کہ اویسی صاحب کووڈ کا پیشنٹ تو مر رہا ہے مگر سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی تدفین میں کوئی شامل نہیں ہوگا, صرف اسپتال سے جنازے کو لے کر جائے گا, لاش کو لے کر جائے گا, اور قبرستان میں صرف خاندان کے 2 لوگ کھڑے ہوں گے. میں نے پورے بھارت میں آپ پوچھ لو, حیدرآباد میں آ کر مفتیوں سے فتویٰ لیا, چاہے وہ دیوبند کے ہوں یا بریلوی کے ہوں یا جامع نظامیہ کے ہوں یا اہل حدیث کے ہوں یا شیعہ ہوں, ہم ان سب کو بٹھا کر میٹنگ کیے. انہوں نے کہا کہ ہاں جس کووڈ کے پیشنٹ کا انتقال اسپتال میں ہوتا ہے تو آپ اسپتال میں اس کو غسل اس طرح سے دیجئے اور ایک کاٹن کا کپڑا اس کے لپیٹ دیجئے, پھر اس کو بیگ میں رکھ دیجئے اور نماز جنازہ قبرستان میں 2 لوگ یا 3 لوگ پڑھ لیں گے. یہ کام مجلس کرتی ہے. ہم کوئی ایسا الیکشن نہیں جیتتے, یہ ہمارے کام کرنے کا طریقہ, یہ ہمارا جذبہ ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے ہی گزارش ہے کہ راجستھان میں آپ ایک مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی دعاؤں سے, اپنی سرپرستی سے ایک بار نواز کر دیکھیے. جو کام ہم نے حیدرآباد میں بھی کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم راجستھان میں بھی کر سکتے, مگر کب کریں گے؟ جب آپ ایک سیاسی طاقت بنیں گے, جب آپ کے ودھائک جیت کر جائیں گے, جب آپ کا ضلع پریشد میں آپ کے لوگ جیت کر جائیں گے. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں دماغ میں شک پیدا ہوگا, کیسے ہم اپنے ودھائک کو بنا پائیں گے؟ یاد رکھیے ہمارے دماغوں کی ٹریننگ اس طرح کر دی گئی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمانوں میں تو گھر کے بڑے بزرگ کو بلا کر کہتے ہیں کہ اس کے کان میں اذان دے دو, اور ہم کو کیا سکھایا گیا کہ اذان دینے کے بعد ہم کو بول دیا گیا کہ اب جب یہ 18 سال کا ہوگا تو اس کو کانگریس کو ووٹ دینا پڑے گا. یہ ہم کو بنا دیا گیا ہے, یہ ہم کو سکھایا دیا گیا ہے. ہمارے دماغ میں یہ لوگ بولتے کہ ووٹنگ مشین میں چپ میں کچھ خرابی ہے. میں کہتا ہوں ہمارے دماغ میں بات ڈال دی گئی ہے کہ بیٹا تو 18 سال کا ہوگا تو کانگریس کو ووٹ دینا. کانگریس کو ووٹ پیڑھی در پیڑھی دیے, نہرو کو دیے, شاستری کو دیے, اندرا کو دیے, راجیو کو دیے, منموہن کو دیے, کتنوں کو دیے, مگر آپ کو کیا ملا مجھے بتاؤ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, راجستھان سرکار کے اعداد و شمار, ان کے آنکڑے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ راجستھان میں مسلمانوں سے ناانصافی ہوئی ہے. آپ ہی کے اس ودھان سبھا میں کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ مسلم بستی میں ایک ہی سکول ہے 12ویں جماعت کا؟ ہے نہیں ہے, ایک ہی سکول ہے. بھائی ودھائک جی سے پوچھتے کہ بھیا تمہاری سرکار, تمہارا مکھیہ منتری, تم طاقت میں, پرشاسن تمہارا غلام, تم ایک 2 سکول تو کھلوا دیتے تاکہ ہمارے بچیاں پڑھتی, ہمارے بچے پڑھتے. وہ نہیں کروا سکیں گے. ان کو ڈر ہے کہ مسلمان جب پڑھنا شروع کر دے گا, جب وہ پڑھ لے گا تو ان کے سر پر بیٹھ کر ان کو حکم دے گا, اس لیے نہیں پڑھوانا چاہتے مسلمانوں کو. 12ویں جماعت کا ایک ہی سکول اس ودھان سبھا میں, اشوک گہلوٹ کی سرکار, ودھائک بھی ان کا, پرشاسن بھی ان کا. اچھا پینے کا پانی ہفتے میں 1 مرتبہ کبھی آ گیا تو آ گیا. اب یہ پینے کا پانی کا انتظام بھی آپ نہیں کر سکے. بھرشٹاچار اتنا, کرپشن اتنا کہ جس کو ریڈ ہوئی تھی کہ اس کے پاس سے کرپشن میں اس کو پکڑا گیا, ماشاءاللہ دوبارہ بیٹھا ہوا ہے. یعنی اشوک گہلوٹ کی سرکار کو بھرشٹاچاری چاہیے, کیونکہ اکیلا نہیں کھا رہا ہے, وہ آپ سے لے رہا ہے تو اوپر تک سب کو دے رہا ہے, سب کو دے رہا ہے. اس پہ تالی ماریے. یعنی
میدان غارت کا گڑھا ہے، بھرتا ہی نہیں ہے کہ کھایا جائے، لوٹا جائے، خون چوسا جائے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، پھر یہاں پر 12ویں جماعت کے بعد ہماری بچیوں کو بتایا گیا مجھے کہ ان کو سدھن گڑھ اور ددوان جانا پڑتا ہے پرائیویٹ کالج میں، یہاں کھلوا دیتے ایک کالج۔ میں نے اپنے ایم پی فنڈ سے ایک علاقہ ہے گولکنڈا، کبھی حیدرآباد آئے تو جانا وہاں پر آپ، میں نے اپنے ایم پی فنڈ سے 11 کروڑ کی بچیوں کی جونیئر کالج اور ڈگری کالج کی بلڈنگ بنوائی، اپنے ایم پی فنڈ سے بنایا ہوں میں، کسی کے لیا نہیں ہوں کسی سے۔ اب آ کر دیکھیے، پینے کے پانی کی آپ کو پانی نہیں ملتا۔ میرے شیتر میں ایک ودھان سبھا کا نام کاروان ودھان سبھا ہے، وہاں پر میں نے 4 مہینے پہلے سرکار سے لڑ کر 290 کروڑ کی سیوریج لائن ڈلائی، وہ کام چل رہا ہے ابھی 1 سال میں وہ مکمل ہوگا۔ یہ کام مجلس کروا رہی ہے، 7 ہمارے ایم ایل اے ہیں، کوئی منتری نہیں ہے، کوئی سرکار کے ساتھ ہمارا رشتہ نہیں ہے۔ وہ اچھا کام کرے تو ان کی تائید کرتے، برا کام کرے تو ان پر تنقید کرتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک ہی اسکول ہے یہاں پر، میں آپ کو بتا رہا ہوں تلنگانہ میں ہم نے سرکار سے کیا کام کروایا۔ ہم نے سرکار کے پاس آج سے 6 سال پہلے جا کر ہمارے پردیش کے مکھیہ منتری چندر شیکھر راؤ ہم سے ملے، بولے انہیں مجھ سے پوچھا، مجھ سے اور ہمارے بھائی اکبر سے کہ بتاؤ کیا کرنا ہے مسلمانوں کے لیے، تو ہم نے کہا پہلا کام تعلیم کا کریے، اسکول کھولیے۔ 3-4 میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ، اور میٹنگ ہونے کے بعد یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آ کر آپ کو دیکھیں گے، آپ انشاءاللہ کبھی حیدرآباد آئے تو۔ آج حیدرآباد پورے تلنگانہ میں 60,000 مسلم بچیاں اور بچے، یعنی 30,000 بچے مسلمانوں کے، 30,000 بیٹیاں ہماری 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک گورنمنٹ کے ریزیڈنشل سکول میں بچوں کا علیحدہ سکول، اس سکول میں علیحدہ ہاسٹل، فری میں پڑھتی ہیں، ان کا رہنا، ان کا کھانا، ان کا کپڑا، اور تعلیم معیاری تعلیم ہے۔ ہر سال لوگ سنیے تھالی مارنے کے لیے نہیں، ووٹ دے کر یہاں پر کھلا سکتے آپ مجلس کا ودھائک جب بنے گا تو۔ اس سکول میں ایڈمیشن کے لیے مارا ماری ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو سکول میں ایڈمیشن کیوں نہیں ملا۔ لوگ آ کر ڈراتے مجھے کہ ہماری بچی کو ایڈمیشن نہیں ملے گا تو تم کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ معیار ہے، یہ معیار ہے۔ آپ دیکھو، آپ کے پاس طاقت اس کو کہتے ہیں۔ طاقت یہ نہیں ہے کہ ودھائک آئے اور افطار کی دعوت میں اس کو بلا لے، ایک فوٹو ساتھ میں کھڑے ہو کے سیلفی لے لے اور بولے کہ میری طاقت ہے۔ یہ تمہاری طاقت نہیں ہے، تمہاری کمزوری ہے۔ عیدگاہ کے سامنے کوئی ودھائک آ جائے اور ہم خوش ہوتے ہیں، آئے ہمارا ودھائک آ، گلے ملتے ہیں، لے سیلفی لے لے۔ یہ تمہاری طاقت نہیں ہے، تمہاری کمزوری ہے۔ تمہاری طاقت وہ ہوگی جب ہر پارٹی کا امیدوار تمہارے گھر کو آ کر کہے گا کہ بھائی صاحب میں اسکول کھولوں گا، میں پانی کا انتظام کروں گا، بھرشٹاچار کو ختم کروں گا، بچیوں کو پڑھاؤں گا۔ یہ آپ کی طاقت ہونی چاہیے۔ یہ طاقت اس وقت پیدا ہوگی جب آپ یہاں پر مجلس کا ساتھ دیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر راجستھان سرکار میں آپ دیکھ لیجئے، اور میں ہمارے کانگریس کے ذمہ داروں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہاں پر یہ بات سچ نہیں ہے کہ 2017 میں یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک سٹڈی ہوئی جس میں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ جو بچے اسکول کے باہر راجستھان میں وہ مسلمان اور سکھ بھائیوں کے ہیں۔ 44% مسلم بچے اسکول کو نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ایک ہی اسکول ہے یا اسکول نہیں کھولے جاتے۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے، یہی راجستھان کی سرکار نے یہ بھی بتایا کہ پرائمری اسکول میں 18.5% مسلم بچے اسکول سے باہر ہیں، اپر پرائمری میں 20% مسلم بچے اسکول سے باہر ہیں،
اور راجستھان میں کتنے بچے باہر ہیں؟ پورے مانے 36 سماج کہتے ہیں، ان میں سے ایک مسلمان کو نکال لو آپ تو اس میں سے صرف 8% بچے پرائمری اسکول کے باہر ہیں، اور مسلمانوں کے 18.5% باہر ہیں۔ دوسرے سماجوں کے اپر پرائمری میں صرف 6% بچے اسکول سے باہر ہیں اور مسلمانوں کے 20% باہر ہیں۔ بتائیے آپ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن میں بھی مسلمان سب سے کم ہے راجستھان میں جو ڈگری کرنے جاتے ہیں۔ بتائیے پھر کون سا انصاف ہم سے کیا گیا؟ اور پھر سیاسی طاقت آپ کو بتا رہا ہوں، راجستھان میں مسلمانوں کے 9 ودھائک ہیں، 9 ہیں نا، 9 ودھائک ہیں، 2 منتری ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو، جب تم ان کو دیکھتے ہو تو کیا تم یہ بولو گے کہ یہ میرا ہے یا پھر یہ گہلوٹ کا ہے؟ اس کو جب دیکھتے تو کیا تمہارے دل سے آواز آتی کہ نہیں نہیں یہ میرا بھائی ہے؟ آپ کا دل کہے گا کہ ہاں نام تو میرا ہے مگر اس کا دل اور دماغ تو گہلوٹ کے پاس گروی رکھا ہوا ہے۔ اور جب ہم کو دیکھتے تو کیا بولتا ہے دل آپ کا؟ یہ دیوانہ ہمارا ہے، آپ کہتے ہیں نا۔ یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا پڑے گا میرے عزیز دوستوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں۔ میں آج کے اس جن سبھا سے راجستھان کے ہمارے جاٹ بھائیوں کو ان کی سیاسی شعور کی مبارکباد دیتا ہوں۔ وہ بھی مسلمانوں کے برابر 9% ہیں مگر ان کے ودھان سبھا میں 37 ودھائک ہیں۔ میں ہمارے راجپوت بھائیوں کو سلام کرتا ہوں، وہ راجستھان میں آبادی میں 6% ہیں اور ان کے 17 ودھائک جیت کر جاتے ہیں۔ آپ مسلمان 9% ہیں اور 9 ہیں۔ اب بتائیے اس کا ذمہ دار آپ نہیں ہے تو کون ہے؟ کانگریس پر بھاجپا پر مت جائیے۔ اگر آپ یہ طے کر لیں گے کہ نہیں اس کے بعد اب یہ غلطی نہیں ہوگی، اب ہم انقلاب پیدا کریں گے، تو جس طرح جاٹ اور راجپوتوں نے اپنی سیاسی طاقت کو منوا لیا، کیا راجستھان کے الپسنکھیک سماج، کیا راجستھان کا دلت اپنی سیاسی طاقت نہیں بنا سکتا؟ مجھے یہ بتایا گیا کہ ہماری ایک بچی بیٹی جس کا نام سکینہ تھا، وہ ڈڈوانا میں ایک کالج کے پریزیڈنٹ کا الیکشن، ادھیکش کا الیکشن لڑ رہی تھی، سب نے مل کر سکینہ کو ہرا دیا۔ کتنی دشمنی، کتنی نفرت ہے۔ آپ کی اس ودھان سبھا میں 55,000 کے قریب مسلمان رہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ہو جائیں گے تو کیا آپ یہاں سے جیت نہیں سکتے ہمارے دلت بھائیوں کو اور دوسرے سماج کے بھائیوں کو لے کر، بھائیوں بہنوں کو لے کر؟ اور ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہاں پر جو الپسنکھیک سماج کی منسٹری ہے راجستھان میں، اشوک گہلوٹ کی سرکار ہے، آپ 9% ہیں۔ آپ کو معلوم اس کا سالانہ بجٹ کتنا ہے؟ 60 لاکھ کی آبادی راجستھان میں اور آپ کا بجٹ ہے صرف 99 لاکھ۔ الپسنکھیک منترالے کا بجٹ ہے صرف 99 لاکھ، اور جس پردیش سے میں آتا ہوں تلنگانہ، وہاں پر مسلمان صرف 44 لاکھ۔ کتنے؟ 44 لاکھ۔ وہاں پر کتنا بجٹ ہے معلوم آپ کو؟ 1700 کروڑ روپئے۔ 1700 کروڑ روپئے۔ ٹھیک ہے، اس میں سے 200-300 کروڑ سرکار کبھی ڈنڈی مارتی ہے، مگر کم سے کم 1100-1200 تو مل جاتے ہیں۔ یہاں پر کتنا؟ 99 لاکھ۔ اور پھر اوپر سے اویسی آئے گا تو اویسی ایسا کرے گا، اویسی بھڑکاؤ بھاشن دے گا۔ ارے سنو میری بات کو، میری فطرت میں نہیں ہے کہ میں کسی سمودائے کے خلاف بولوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں قرآن کو، سنت کو ماننے والا ہوں، تو میں کیسے کسی کے خلاف، کسی کے مذہب کے خلاف بول سکتا ہوں؟ ہاں مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور جب تک اللہ زندہ رکھے گا مجھے فخر رہے گا کہ میں مسلمان ہوں، مگر کیا میں کسی سمودائے کا خلاف ہوں؟ کبھی نہیں تھا، نہ رہوں گا انشاءاللہ۔ میری لڑائی انصاف کی لڑائی ہے۔ جب آپ کو چاند اور سورج مل سکتا ہے تو مجھے نہیں مل سکتا؟
جب دوسروں کو سب سمان ملتا ہے تو مجھے سمان نہیں ملے گا؟ جب دوسروں کی جان کی قیمت ہے تو میری جان کی قیمت نہیں ہے؟ یہی تو میری لڑائی ہے کہ برابری کی لڑائی ہے، حصے داری کی لڑائی ہے، سمان کی لڑائی ہے، اور اسی پر ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ وہ اسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے۔ اگر سچائی کو بیان کرنا بھڑکاؤ بھاشن ہے، سن لو پرشاسن والوں، سن لو اشوک گہلوٹ کے چمچوں، جب تک میں زندہ رہوں گا سچائی کو بیان کرتے رہوں گا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جن سبھا میں لوگوں کو روک کر آپ بڑا تیر مار لیے، ارے جب چناؤ آئے گا روک کر بتاؤ دیکھوں گا میں۔ اتر پردیش کے چناؤ میں میری گاڑی پر گولیاں چلائی گئی مجھے ہتیا کرنے کے لیے، 6 گولیاں چلائیں، 6.5 فیٹ سے گولیاں چلائی گئی تھیں۔ اللہ نے یہ حکم فرما دیا تھا کہ اس دن اویسی نہیں مرے گا تو نہیں مرا۔ ارے جب گولیاں میرے حوصلے اور عزم کو نہیں روک سکتی تو کوئی ایک سرکار 5 سال کی کیا کر لے گی آپ کا ہمارا انشاءاللہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ بزرگوں کی ہم کو سرپرستی چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، ہماری ماں اور بہنوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور نوجوانوں تمہارے جوش اور جذبے کو ایک صحیح راہ دکھانا ہے۔ تمہارے جوش اور جذبے کو اللہ سلامت رکھے نوجوانوں، یہ لڑائی ہم تمہارے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی میں ماشاءاللہ سے ایک سرکس بنی ہوئی ہے۔ کانگریس پارٹی ایک مکھیہ منتری کا ایک منسٹر کہتا ہے کہ راجستھان میں صرف 2 نعرے لگ سکتے ہیں، ایک راجیو گاندھی امر ہے، دوسرا اشوک گہلوٹ زندہ باد کے نعرے لگ سکتے ہیں۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں اشوک گہلوٹ مرد آباد، نریندر مودی مرد آباد۔ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ گولی مارو گے؟ جیل میں ڈالو گے؟ ڈالو ڈالو۔ ٹی وی پر آ کر کہتا ہے، اور پھر ایک بی جے پی کا ودھائک جو تھا، ہم آتے ہیں تو ہم کو پرمیشن نہیں ملتا یا تنگ کیا جاتا ہے، مگر ایک بی جے پی کا نیتا ہے، ان کا نام ہے گیان دیو آہوجا۔ گیان دیو آہوجا نے ویڈیو میں کہا کہ ہم نے 5 کو مار دیا، اور وہ باہر پھر رہا ہے، اور بی جے پی سے گہلوٹ ملے ہوئے ہیں، کیا اس کو کیوں نہیں پکڑتے آپ؟ اس نے اپنے ویڈیو میں کہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ایک ایسے کئی واقعات ہیں۔ الور میں ایک 16 سال کے بچے کو گاڑی سے رون دیا گیا کیونکہ اس نے وہ نعرہ نہیں لگایا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ لڑائی ہماری حق کو حاصل کرنے کی لڑائی ہے۔ ایک کانگریس کا ایک نیتا بولتا ہے، بلکہ ان کے منچ پر چپل اور جوتے پھینکے جا رہے ہیں، کانگریس کے جن سبھا میں چپل اور جوتے پھینکے جا رہے ہیں، وہ دکان لگا دیے جوتوں اور چپل کی، اور ایک کوئی ان کا ودھائک منتری کہتا ہے کہ جب میں لڑنے پہ آ جاؤں گا تو کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ارے بھائی، یہ کیا کوئی جنگ ہو رہی ہے؟ یہ راجنیتی ہے؟ مگر کانگریس پارٹی میں ہو رہا ہے۔ بھاجپا میں ہی ماشاءاللہ بہت بڑا ڈرامہ ہو رہا ہے، بھاجپا میں ہی بہت بڑا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ جو آپ کی سابقہ مکھیہ منتری مہارانی ہے وہ پریشان ہے کہ بھاجپا کے بڑے بڑے نیتا ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، وہ بھی پریشان ہے، مگر یہ دونوں ہم سے زیادہ پریشان ہیں۔ یہ کیوں آ رہا ہے؟ چناؤ 1 سال ہے ابھی سے، کیوں آ رہے ہیں؟ آئیں گے، ہم ضرور آئیں گے، یہ میرا سنویدھانک حق ہے۔ مجھے، میں اپنی بات جنتا کے درمیان میں کھڑے ہو کر بولوں گا، یہ جنتا طے کرے گی، عوام طے کرے گی۔ اگر میری بات میں سچائی ہے، اگر جنتا میری بات سے متاثر ہوتی ہے، اگر عوام اپنے معصوم بچوں کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے، اگر جنتا یہ چاہتی ہے کہ ان کو سمان ملے، اگر وہ جنتا چاہتی ہے کہ ہم کو اپنا حق ملے، تو ضرور ایک سیاسی طاقت اور قوت بن کر ابھریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی کی سرکار دیش میں ہے، اور دیش کے پردھان منتری نے
یہ طے کر لیا ہے کہ بھارت کے یواؤں کا مقدر وہ بے روزگاری بنا کر رکھ دیں گے. جتنے یوا پورے وشو میں، پوری دنیا میں اگر یوا بے روزگار ہے تو بھارت میں ہے. مگر دیش کے پردھان منتری سے آپ پوچھو نوکری کے بارے میں تو بولیں گے بھائیوں بہنوں چائے پی لو. نوکری کسی کو نہیں ملتی. جب آپ پوچھیں گے مہنگائی کنٹرول کیوں نہیں کر رہے مودی جی آپ، تو بولیں گے کیا میں نے رام مندر نہیں بنا دیا؟ کوئی غریب بولے گا کہ کسان کو اس کی دھان کی قیمت نہیں مل رہی ہے، تو مودی جی بولیں گے میں اب گیان واپی کے پیچھے پڑ چکا ہوں. جب بچے جا کر بولیں گے مودی جی اسکول نہیں کھولے گئے، تو مودی جی بولیں گے کیا میں مدرسوں کا سروے نہیں کرا رہا ہوں؟ مانے ہر چیز کو ہم سے جوڑ دیتے ہیں. تو دیش کے یواؤں کو، راجستھان کے یواؤں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ان کو بی جے پی نے کیا دیا اور ان سے کیا چھین لیا. اگر کوئی بچہ اسکول کو جاتا ہے، وہ پینسل اگر خریدتا ہے تو پینسل پر دیش کے پردھان منتری نے اس پر جی ایس ٹی لگا دیا. پینسل کے اوپر، کتاب کے اوپر. اور دیش کے پردھان منتری بولتے ہیں من کی بات میں کہ ٹینشن مت لو امتحان میں. وہ ماں باپ پر تو ٹینشن میں مر رہے ہیں مودی جی. وہ اپنے بیٹی اور بچے کے اسکول کو بھیجانے کے لیے اس کے پینسل پر آپ نے جی ایس ٹی لگا دیا، کتاب پر جی ایس ٹی لگا دیا، چاول کا پیکٹ جی ایس ٹی، دال کی پیکٹ جی ایس ٹی، تیل کا ڈبہ جی ایس ٹی. اب خالی سانس لینے پر جی ایس ٹی لگانا باقی ہے. تو یہ ان کا ریکارڈ رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ایک مرتبہ ہمارے مجلس کے ذمہ داروں کا ساتھ دیجئے. حاجی آصف یہاں پر محنت کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دیجئے. آپ متحدہ طور پر ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے اور تمام کمزور طبقات، چاہے ہمارے دلت بھائی ہوں یا جو بھی ونچت سماج کے لوگ ہوں، ہم ان سب کو ساتھ لے کر یہ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں. میری آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کو سرپرستی کریے، مجلس کا ساتھ دیجئے. یاد رکھیے یہ میں اپنے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، اللہ میری نیت کو جانتا ہے. آپ کو اپنے بچوں کے بلکہ آپ کو نیتا بننا پڑے گا، آپ کو لیڈر بننا پڑے گا. آپ کب تک کانگریس اور بھاجپا کے پیچھے چلیں گے؟ یاد رکھو آپ میں اتنی قابلیت ہے، آپ میں اتنی سوچ ہے، آپ ان سے زیادہ ذہین ہیں. جب آپ ایک بار فیصلہ کر لو کہ میں کسی کے پیچھے نہیں چلوں گا، میں جنتا کو ساتھ لے کر چلوں گا، تو یاد رکھو پوری جنتا تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، پوری جنتا آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. اسی لیے یہی چند گزارشات مجھے آپ تک پہنچانا تھا. اب اللہ سے میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ہدایت دینے والا، انسان کے دل میں محبت ڈالنے والا تو اللہ کا کام ہے. اسد الدین اویسی کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے، نہ میرے الفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ میں کسی کے دل میں اپنی جماعت کی محبت کو پیدا کر سکوں. مجھ سے جو ہو سکے گا، میرے ساتھیوں سے جو ہو سکے گا، ہم آپ کی لڑائی لڑتے آئے ہیں اور لڑتے رہیں گے. آپ تمام کا بے حد شکریہ.